السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 4 کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سارے بچے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باخیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر اور آج ہم پڑھ رہے ہیں اپنی آن لائن کلاسز میں لیکچر نمبر 1۔ تو آپ سارے بچوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے اردو کے بک اور رجسٹر نکال کر لے آئیں۔ جی، کلاس 4 چیپٹر ہے سبق نمبر 3، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے آپ کی بک میں سبق نمبر 3، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اسی طریقے سے اپنا ٹائٹل پیج بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج میں آپ لوگوں کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبق کی پڑھائی کرواؤں گی اور ہم ساتھ میں اس کے الفاظ معنی بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ سارے بچے جلدی سے اپنے بک نکال لیجئے۔ جی کلاس، یہ ہے آپ کے بک میں پیج نمبر 10، ٹھیک ہے؟ تو پیج نمبر 10 کی سب سے پہلے میں ریڈنگ کروا رہی ہوں۔ آپ سارے بچوں سے میری درخواست ہے کہ وہ میری ریڈنگ کے ساتھ ساتھ انگلی بھی رکھیں اور ساتھ میں پڑھائی بھی کریں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے پیراگراف میں پڑھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں آئے اور سب کے سردار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں۔ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دنیا کے سب انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی سچ بولنے کی وجہ سے صادق اور امانت دار ہونے کے سبب امین مشہور تھے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بچے تھے، اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، جس کی وجہ سے کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بولتے تھے؟ صادق۔ صادق مینز ہے سچ بولنے والا، ٹھیک ہے؟ اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا لقب ہے۔ امین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، وہ بھی اگر کہیں جاتے تو اپنے قیمتی اشیاء، اپنی قیمتی چیزیں، مال، اثاثہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت کے رکھوا کر جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کے ساتھ ساتھ امین کا بھی لقب ملا، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پیراگراف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کا حال جا کر پوچھتے، ان کے لیے دعا فرماتے، ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرتے، کمزور اور بوڑھے لوگوں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان آتے تو ان کی خوب تواضع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر نرم لہجے میں گفتگو فرماتے، کسی کو برا نہ کہتے، کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیتے، بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی ہمیشہ اچھا اور نیک سلوک فرماتے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ پیراگراف بھی بہت آسان ہے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو خود جا کر ان کی طبیعت کے بارے میں حال احوال پوچھا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ جو کافر لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی دعا ہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو ہمیشہ نرم لہجے میں اور مسکرا کر بات کرتے۔ بچوں، ایک ہوتا ہے ہنسنا اور ایک ہوتا ہے مسکرانا، ٹھیک ہے؟ تو مسکرانا تو بالکل بھی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہنسنا کسے کہتے ہیں؟ بہت زور زور سے ہنسنا، تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ جی بچوں، اب یہ ہے نیکسٹ پیج نمبر 11، میں اس کی ریڈنگ کر رہی ہوں۔ اب آپ یہاں فنگر رکھیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، موقع ملتا تو ان کے ساتھ کھیلتے، اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیتے، کھانا تقسیم ہوتا تو بچوں کو سب سے پہلے دیتے، بچوں کے ساتھ سلام میں پہل کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ بوسہ مینس چوما، ٹھیک ہے؟ ایک بدو اقرا بن حابس، بدو کہتے ہیں دیہات کو، دیہات میں رہنے والے کو جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں بدو، ٹھیک ہے؟
اقرا ابن حابس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، بولا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان میں سے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ چھوٹی سی حدیث ہے، اس کو آپ حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے، اور اگر ہم رحم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم نہیں فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھیلتے، ان کو اپنے ساتھ سواری میں بٹھا لیتے۔ پہلے اونٹوں کی سواری بہت مشہور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سواری پہ جا رہے ہوتے اور کوئی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر اس کو بہت پیار کرتے اور ان کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے۔ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو وہ سلام نہیں کرتے، بچوں کو بولتے کہ وہ سلام کریں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑھ چڑھ کر بچوں کو سلام کرتے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی سلام میں پہل کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف ہے، اسی طرح فرمایا جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کی طرف بلایا تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا پھینکتے، پتھر مارتے، مذاق اڑاتے اور بیہودہ الفاظ کستے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکے والوں نے کیا کیا تھا کہ کچھ شریر لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھوڑ دیے تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر پتھر برساتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کیا ہو گئے، لہو لہان، خون سے لہو لہان ہو گئے۔ اور یہ مکہ والے اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، اس لیے۔ لیکن اتنی اذیت دینے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کبھی بھی بد دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے دعا ہی کرتے کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو ایک سچی اور اچھی زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے، ان کو حق اور سچی بات کہنے، دیانت اور اثار سے کام لینے اور صبر اور شکر سے رہنا سکھایا، اچھی تجارت کے اصول بتائے کہ آپس کے لین دین میں دھوکہ نہ کریں، مال میں ملاوٹ نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثار کا یہ حال تھا کہ اپنی ضرورت پر ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے، کبھی کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہ گیا۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، ٹھیک ہے، یعنی جو مانگتے ہیں کھانا اور پیسہ، انہیں سائل کہتے ہیں۔ کبھی کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہ گیا، در کہتے ہیں بچوں دروازے کو، چوکھٹ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی سائل آتا مانگنے کے لیے کھانا یا پیسہ تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اگرچہ ایک چھوارے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوارا دے کر ہی اس کو رخصت فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لائن دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں اور وہ اللہ کے نیک بندے بن گئے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر و شکر سے کام لیا کرتے تھے، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے کہ لین دین میں دھوکہ نہ کریں، اگر ہم کوئی چیز سے خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اس میں ہم ملاوٹ نہ کریں، ناپ تول میں کمی بھی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ضروریات زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کر گئے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ امید ہے کہ آپ سارے بچوں کو یہ چیپٹر اچھی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس پورے لیسن کی اچھے طریقے سے دہرائی کرنی ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم کریں گے کاپی ورک، تو آپ سارے بچے اپنے رجسٹر نکال کر لے آئیں۔ جی بچوں، یہ ہے میری کاپی اور اس میں آپ نے اس طریقے سے ٹائٹل پیج بنانا ہے، بہت پیارا سا، آپ اس میں ایک مدینہ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹائٹل پیج میں بہت اچھا سا بنائیے گا اور اس میں لکھیے گا سبق نمبر 3 ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ پیج میں آپ کیا کریں گے، الفاظ کے معانی
کلاس 4 آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سوال بلو سے لکھتے ہیں اور جواب پینسل سے، تو اسی طریقے سے آپ نے پہلے اوپر سوال لکھنا ہے بلو کلر سے، دراصل الفاظ کے معنی لکھیں، اور پھر یہ سارے الفاظ میں آپ کو پکچر بھی سینڈ کر دوں گی۔ یہ سارے الفاظ لکھنے کے بعد ان کے معنی آپ پینسل سے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جس ڈیٹ کو آپ یہ کام کریں گے، جس دن آپ کو میری یہ ویڈیو موصول ہو جائے، اسی دن کی ڈیٹ آپ کاپی میں مینشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ سارے بچوں کو اپنا کام سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا بچوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔